ایک یہ کہتی ہیں کہ کیا آئی بروز کی اجرت لینا دینا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں، جہاں پر آئی بروز بنانا جائز ہے اس کی اجرت جائز، جہاں ناجائز ہے اس کی اجرت ناجائز۔ جائز کہاں پر ہے کہ مثال کے طور پر جیسے غیر مسلم عورتیں ہیں، اگر وہ آتی ہیں اور باہر ہماری بہت سی بہنوں نے بیوٹی پارلرز کھولے ہوتے ہیں تو وہ ان کی بنا سکتی ہیں، کیونکہ یہ عورت مسلمان عورت کے لیے مسئلہ ہے، ان کے لیے نہیں ہے، اس کی گنجائش نکل آئے گی۔ ایسی کوئی مسلم خاتون بھی ہیں لیکن ان کی بھویں جو ہیں وہ اس طرح کی ہیں کہ اس سے چہرے میں بدنمائی پیدا ہوتی ہے، رشتے کے لیے دیکھنے کے لیے آنے والوں کی نگاہ اس پہ پڑتی ہے تو رشتے قبول کرنے میں مسئلہ ہو رہا ہے، یا وہ شادی شدہ ہیں اور اس طرح کی بھویں شوہر کی بے رغبتی کا سبب بن رہی ہیں، تو تھوڑا سا اسے اس طرح تبدیل کرنا کہ چہرہ خوشنمائی کی طرف آ جائے اور ان نقصانات سے عورت بچ سکے، اس کی گنجائش ہے۔ لہذا جب گنجائش ہے تو اس کی آئی بروز بنانا بھی جائز ہوگا، اس کی اجرت بھی جائز ہوگا۔ باقی ایک مسلمان عورت ہے، پہلی قبول صورت ہے حسین بننے کے لیے، یا حسین ہے حسینہ عالم بننے کے لیے، وہ چاہتی ہیں کہ میں اپنی بھووں کے بال صاف کرواؤں، تو پھر اس کی اجرت لینا دینا دونوں ہی گناہ ہوگا، بنانا بنوانا یہ بھی منع ہوگا۔ ایک یہ بچی کہتی ہے کہ ایسے انسٹرومنٹس ایجاد ہو گئے ہیں کہ جس میں آئی بروز کو شیپ دیتے ہیں، بس یہ لگایا اور شیپ آ گئی، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، لازم سی بات ہے کہ وہ شیپ ایسے تو نہیں آئے گی، وہ بھی اس کو کچھ نہ کچھ طریقے سے بال ریموو کر رہا ہوگا، تو وہی حکم ہے کہ جو مطلب آئی بروز جیسے دیگر طریقوں سے بنانے کا ہے، اور اس کا بھی میں نے آپ کو جواب دیا، اسی کویسچن کے مطابق اس کو دیکھیں۔ یہ کہتے ہیں کسی نے دوسری شادی کے لیے ایک جعلی طلاق نامہ بنوایا، اس میں دونوں میاں بیوی کے نام بھی پورے لکھے ہوئے تھے اور اصلی نام تھے، یعنی اپنی بیوی کا نام اپنا بھی بالکل اصلی لکھوایا، اور 3 طلاقیں اس میں تھیں اور اس پہ سائن کر دیے۔ کہتے ہیں کہ اس کی طلاق نیت کی نہیں تھی، نہ اس کی بیوی نے دیکھا، ہاں کچھ لوگوں نے وہ پیپر دیکھا تھا، اسٹامپ پیپر والے نے کہا تھا بھائی ایسے طلاق نہیں ہوتی، تم جعلی بنوا لو، بعد میں اس کو پھاڑ بھی دیا تھا، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، میری گزارش ہے، مسائل جو ہیں اسٹامپ پیپر والے سے نہیں پوچھے جاتے، حرام حلال کے مسائل قصائی سے یا مچھلی والے سے نہیں پوچھے جائیں گے نا، پپو پان والا، ٹیٹا دودھ والا اور البیلا مونگ پھلی والا، ان سے نہیں پوچھے جاتے، علماء سے معلوم کیے جاتے ہیں۔ کورٹ میں اگر کیس لڑنا ہو تو مونگ پھلی والے سے جا کر کہیں گے آپ، ابا جان کا آپریشن کروانا ہو تو پپو پان والا کرے گا، اس سے مشورہ کریں گے آپ، یا ڈاکٹر سے کریں گے، سرجن سے کریں گے، بڑے وکلاء سے کریں گے۔ دین کے معاملے میں جو بول دے کر لیا۔ اب یاد رکھیے اچھی طریقے سے، چاہے مذاق کی نیت ہو، چاہے جعلی آپ نے بنوایا، جب کوئی الفاظ طلاق کے ادا کر دیتا ہے یا طلاق کے الفاظ لکھے ہوں، یعنی طلاق لکھی ہو بیوی کو اور اس سے سائن کر دے، فوراً طلاق پڑ جائے گی، چاہے آپ کی دینے کی نیت تھی یا نہیں تھی، آپ نے بیوی تک نہیں پہنچنے دی، پہلے پھاڑ دیا، اس میں گواہ تھے یا نہیں تھے، ہر صورت میں تینوں طلاقیں واقع ہو گئیں۔ اور میں گزارش کرتا ہوں اب اس اسٹامپ پیپر والے کو جا کے پکڑیں، اس سے کہیں تو میرا گھر برباد کیا، میں نے تو اپنی کم علمی میں کیا ہی کیا، تم نے مجھے مروا دیا، اس کو جا کے ضرور پکڑیے گا کہ ایک کیس تو ایسا بنے نا کہ اس کی جان پر بن جائے اور وہ کانوں کو ہاتھ لگائے کہ آئندہ کسی کی طلاقیں نہ کروائے۔ یہ اپنے چند ٹکوں کے لیے غلط قسم کا مشورہ دے کر پورے گھر تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اور ایسے شوہر صاحب کو بھی چاہیے خدا کا خوف کرے، آپ نے صرف اپنی دوسری شادی کے چکر میں کسی کی بہن، کسی کی بیٹی کی زندگی کو جو برباد کیا ہے، اس کی آہیں، سسکیاں اور فریادیں ساری زندگی نہیں چھوڑیں گی۔ آپ کو موت بھی سکون کی نہیں ملے گی، آپ کو قبر میں بھی راحت نہیں ملے گی، میدان محشر میں جب یہ آپ کو سامنا کھڑے کر کے حساب و کتاب لے گی، بہت سخت حساب ہوگا۔ دوسری شادی کرنا منع نہیں ہوتا، لیکن میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ دوسری شادی کے بعد حقوق کی صحیح ادائیگی یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ ایک کو لٹکا چھوڑ دیتے ہیں دوسری کی طرف، یہ جو علماء بھی کہتے ہیں نا 3 شادی کرو 4 شادیاں، اب میں ان کی پرسنل لائف میں تو داخل نہیں ہو سکتا، لیکن میرا اتنا تجربہ ضرور ہے، نہ بچوں پہ توجہ ہوتی ہے نہ بیویوں کے اوپر ہوتی ہے۔ پیسہ کماتے رہیں گے تاکہ ان کو بس نان نفقہ دیتے رہیں، بس نان نفقہ ہی آپ کی ذمہ داری ہے، باقی نہیں، اور دوسروں کو ترغیب دیں گے تم بھی شادی کر لو، وہ بھی اپنا سر کے بال پورے ختم کروا لے، یہ بالکل صحیح طریقہ نہیں ہوتا۔ سوچ سمجھ کے معاملات کرنے چاہیے۔ سحری ٹائم میں رمضان کے اندر ہمارا ایک شادی کے موضوع پر ایک پروگرام ہوا تھا، جس میں 2 پروگرام کے تھے، خدا را یوٹیوب کے اوپر دیکھ لیجئے گا۔ اور اب یہ والی صورتحال کہ پہلی کو طلاق ہی لکھ دی، اب وہ بیچاری کیا کرے گی، حلالہ کے بغیر آپ اس سے نکاح کر نہیں سکتے، بہت بری صورتحال ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ تو بہرحال شرعی مسئلہ یہ ہے کہ تینوں طلاقیں واقع ہو گئیں۔ سورہ بہن نے فرمایا اگر کھانے میں بال گر جائے تو کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں، بال کوئی ناپاک چیز کوئی ہوتی ہے، یہ پاک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اگر سے ٹوٹ بھی جائے سر سے تو پھر بھی پاک ہوتا ہے۔ اگر یہ کھانے میں گر جائے تو یقیناً طبیعت کراہت محسوس کرتی ہے، لیکن اس کو پھینک نہیں سکتے آپ، بس بال نکالیں، اس کو علیحدہ کر دیں، کھانے کو نہیں پھینک سکتے کیونکہ یہ نعمت کو ضائع کرنا ہے۔ اور فرض کر لیں اگر آپ کا دل نہیں مان رہا بالکل، تو آپ کسی غریب کو دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ اس کو بتائے بغیر آپ دے دیں، اس کے لیے تو ایک نعمت ہے
تو کوئی حرج نہیں ہوگا، اور آپ گناہگار بھی نہیں ہوں گے کہ جی خود نہیں کھا رہے اور دوسروں کو دے رہے ہیں، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کی طبیعت اس کو لائک نہیں کرتی ہے، وہ بھی تو ہم دے دیتے ہیں۔ جیسے گھر میں کھانا بنتا ہے اور بچ گیا کھانا اور ہماری طبیعت نہیں چاہ رہی تو ہم کسی اور کو دے دیتے ہیں، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ کھانے کو ہم خود کھانا چاہتے ہوں اور کھا سکتے ہوں تبھی کسی کو دے سکتے ہیں، ورنہ نہیں، تو آپ اس کو صدقہ کر دیں۔